سرحد پار سے حملے رک نہیں رہے ہیں، آج بھی کارروائی ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ مشہور فرینڈشپ گیٹ اب ٹوٹ چکا، تازہ تصویروں میں صاف دکھتا ہے کہ کبھی مضبوطی سے کھڑا یہ دروازہ اب گولی باری اور دھماکوں کے نشان لیے کھنڈہر بن گیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک 30 سے 35 پاک فوجی اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ افغانستان کو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اب وہاں پہ باقاعدہ طور پر واضح نظر آ رہا ہے نا کہ وہ زبان کس کی بول رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی ہے۔ چمن بارڈر کے اوپر تازہ ترین صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے۔ اسلام آباد جو ہے اس وقت ہائی الرٹ ہے، اور پاکستان کے 2 شہر بلکہ اسلام آباد اور لاہور اس وقت ہائی الرٹ ہیں۔ پاکستان افغانستان بارڈر پہ پہلے ہی ایک ٹینشن بھگت رہا ہے اور ملک میں حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور اس لیے وہ اب کھول رہا ہے یہ سارا، کیونکہ مختلف آپ جو اس حوالے سے ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے بھی آ رہی ہیں کہ کیا صورتحال رات کو بنی، اور رات کو اس قدر شدید لڑائی تھی کہ مختلف جو لوگ تھے بارڈر کے قریب انہوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ بھاری وسفوٹ میں نشٹ پاکستانی سینہ ٹھکانے، اور اسی حملے میں پاکستان کو بھاری نقصان کا دعویٰ۔ اب وہ ایران کا راستہ استعمال کر رہے ہیں، پھر ایئر سپیس کی بھی بات ہو رہی ہے، انڈیا بھی جو ہے وہ اپنی ایئر سپیس ان کو دے رہا ہے۔ ہاؤس کے بالکل قریب ٹارگیٹڈ کارروائی کرنے والا شخص کیا پاکستان کا دوست نکلا ہے؟ خاص طور پہ جنگ کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر سے کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ نمسکار دوستو، میں ہوں للن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انڈو پاک انسائٹ۔ دوستو، میں جو ویڈیو بناتا ہوں وہ ویڈیو ہوتی ہے پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے ریلیشن، کرکٹ، اور کیا ان کے بدھی جیوی، ان کے یوٹیوبر، اینکر کیا کہتے ہیں اپنے دیش کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ افغانستان نے ایک فرینڈشپ گیٹ ہے جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ لگتا ہے، اس کو اڑا دیا ہے اور ان کے 35 سینک مار دیے ہیں۔ دوستو، یہی پاکستانی ہے جو کہتے ہیں ہمارے 5 ومان گرا دیے، تو کبھی 7 گرا دیے، کبھی کہتے ہیں 10، تو کبھی کہتے ہیں یہ تو سوشل میڈیا سے تھے ان کے پرائم منسٹر۔ دوستو، افغانیوں نے ان کی ایسی لی ہے کہ وہ زندگی بھر یاد کریں گے، اور اب بھیک مانگ رہے ہیں پاکستانی سینا کہ پلیز ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سنگھرش ورام کا النگھن نہیں کریں گے۔ اسی پہ ان کے اینکرز، ان کے یوٹیوبر، ان کے بدھی جیوی کیا پرتکریا دے رہے ہیں، آپ اس ویڈیو میں دیکھیے، اور یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جے بھارت، جے ہند، آپ اپنا خیال رکھیے۔ نمسکار۔ افغانستان بارڈر پہ پہلے ہی ایک ٹینشن بھگت رہا ہے اور ملک میں حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں ایک آدمی جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کئی سال سے، اس کے بارے میں اس طرح کی زبان کر کے کئی لوگ جو کہ ملٹری بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور ان کا بھی میں نے کئی جگہ سنا اور پڑھا کہ انہیں بھی ان کی یہ بات جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ جی، میں نے بھی کافی جرنلسٹوں کے اور نان جرنلسٹ کے کمنٹس سنے اس پر، تو بہت سے لوگوں کا، جو سینسیبل لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ عمران خان پہ کرٹیسائز کرنا چاہتے تھے تو بھئی سویلین گورنمنٹ ہے نا اس کام کے لیے، تو ملٹری کو اتنا اوپنلی میرے خیال میں پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ تھوڑا سا پردہ اگر رہے تو اچھا ہے۔ اور اس میں منصور علی خان نے اسی طرح کا ایک کوشچن کیا بھی تھا کہ یہ جو باتیں ہیں کہ جی اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی کنٹری ہے اور اینٹی پاکستان اور سیکیورٹی رسک، تو یہ باتیں پہلے بھی ہم نے سنی ہیں، تو یہ جو باتیں ہیں نا میرے خیال میں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے عمران خان کا بھی جو ٹویٹ تھا وہ بھی انٹیمپریٹ لینگویج انہوں نے یوز کی، اور پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو 1 مہینے تک قید تنہائی میں رکھا گیا، آئسولیشن میں رکھا گیا، اس کی وجہ سے اگر ان میں کوئی تلخی آ گئی تھی تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل۔ تو میرا خیال ہے کہ آرمی کے اسپوکس پرسن کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، اور بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور اس سے جتنی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے تو that is really not that was not necessary کہ اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو اتنی کنٹروورسی بھی نہ ہوتی۔ اور یہ بڑا ایک آرٹ ہے پریس کانفرنس کرنا اور اپنی بات کہنا، اور اس کا جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو وہ جو ہے میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، جس سے اتنا ریئیکشن جو آیا ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی وہ نہ آتا اگر اس طرح کی زبان استعمال نہ کی جاتی، تھوڑا احتیاط سے بولا جاتا اگر بولنا ہی تھا تو۔
बिल्कुल ऐसा ही है सर, और सबका यही कहना है मेजॉरिटी का कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। और जैसे ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज थी जो कह लीजिए कि जिस तरह से बात की गई, लेकिन बहरहाल लेकिन सर मुल्क के अंदर बहुत इश्यूज हैं हमारे। अभी आप जानते हैं वाटर शॉर्टेज है, जिस वक्त भारत कहता है हम पानी बंद कर देंगे तो हम भागे भागे फिर रहे होते हैं, इसलिए कि हमने ना तो डैम्स बनाए हैं ना कोई खास उसके ऊपर काम किया है कि वाटर शॉर्टेज से कैसे निपटा जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में इस वक्त कहा जा रहा है कि वाटर शॉर्टेज जो है वो क्लाइमेट चेंज और कई वजह से होती चली जा रही है, तो उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। फूड शॉर्टेज हमारे यहाँ है, एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ टेररिज्म जो पहले कही जाती थी कि जी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में भारत समेत टेररिज्म करते हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब टेररिज्म हो रही है, उसके बारे में कोई खास हम देखते हैं कि पॉलिसी नहीं आ रही है, काम नहीं किया जा रहा है। हम हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से, अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है जिसमें कि कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। उन्होंने मिसाइल चला दिया तो हमने भी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करना है, तो सर ये चीजें हमें कितना नुकसान कर रही हैं? जी, ये मैं बात बड़े अरसे से करता आ रहा हूँ कि हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान हैं वो हमारी नज़र में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फ़ौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फ़ौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स में कितने लोग हर साल पीएचडी करते हैं, उनके यहाँ कितनी रिसर्च हो रही है, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। अब वहाँ पे एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके ऊपर कुछ साल पहले बीबीसी ने बड़ी डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो हर हफ्ते दिखाते थे कि किस तरह से वहाँ इलाज होता है, किस तरह दूर दूर से लोग आके वहाँ इलाज करवाने आते हैं। और अब जो है पूरे इंडिया में उसकी 24-25 ब्रांचेस खोली गई हैं ताकि दूर दराज से लोगों को वहां ना आना पड़े। और हमारे यहाँ जो पिम्स है वो 80s में, आई थिंक 85 में शुरू हुआ। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात जो है किस तरह की हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने इश्यूज पे तवज्जो नहीं देते और भारत के साथ सिर्फ एक मैदान में हम मुकाबले की बात करते हैं। हमारा इस वक्त बहुत बड़ा इशू जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। और हम बांग्लादेश के लोगों का मजाक उड़ाते थे जब वो ईस्ट पाकिस्तान था कि जी ये हैं दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, और हमारे यहाँ आप देखिए क्या सूरत हाल है कि वो अब 17 करोड़ है, वो हमसे ज्यादा होते थे, देवर 56% और हम 44% थे। अब जो है वो 17 करोड़ हैं और हम 25 करोड़ हैं। तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तालीम की आपने जैसे बात की कि जिस मुल्क के 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हों उसका क्या फ्यूचर होगा, जिसके 40% बच्चे जो है स्टंटेड ग्रोथ का शिकार